بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کسی بھی بڑی سے بڑی سٹریس، تکلیف، پریشانی کو ہم 5 منٹ کے اندر اندر کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ جب ہم پریشانی کی بات کریں تو 2 قسم کے لوگ آتے ہیں جو پریشانی کا اثر ڈفرینٹ طریقے سے لیتے ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ جن کی پریشانی یا تکلیف یا سٹریس ان کے اوپر اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ ان کی نارمل زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا پروفیشن کا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے، پڑھائی متاثر ہو جاتی ہے، سوشل ریلیشن متاثر ہو جاتے ہیں، کھانا متاثر ہو جاتے ہیں، نیند متاثر ہو جاتی ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جنہوں نے شعوری طور پر تو اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، مسئلہ پریشانی کے باوجود اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں، کھانا چل رہا ہے، سونا چل رہا ہے، سب ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے، لیکن لاشعوری طور پر وہ ڈسٹرب ہیں بہت زیادہ، جیسے انٹرنل ڈس سیٹسفیکشن اور انٹرنل سٹریس جو ہے وہ رہتی ہے، انڈائریکٹ سٹریس رہتی ہے۔ اگر ایسے لوگ بھی اس پریشانی کا حل یعنی اس پریشانی کا بوجھ اپنے لاشعور سے اتار پھینکیں تو ان کی جو نارمل زندگی میں جو نارمل پرفارم کر رہے ہیں وہ نارمل سے بھی سپر پرفارمنس ہو جائے گی۔ ان کی نیند، کھانا، اپنے کام میں، پڑھائی میں توجہ، پروڈکٹیوٹی، سب کچھ راکٹ لگ جائے گا اس کو، پرفارمنس کو۔ اور وہ لوگ جو اس پریشانی سے حاوی ہو کے الگ تھلگ ہو گئے ہیں، پریشانی ڈپریشن کا شکار ہیں، اور وہ لوگ اس ایکسرسائز کے ذریعے اپنی پریشانی کا بوجھ اتار دیں تو وہ نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، اور اس ایکسرسائز کو مسلسل کریں تو وہ بھی اپنی پرفارمنس کو سپر پرفارمنس بنا سکیں گے۔ اب ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، سائنس نے ہمیں بتایا کہ انسانی دماغ جو ہے نا، جب بھی سوچتا ہے نا، تصویری شکل میں سوچتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم کچھ سوچیں اور ہمارے ذہن میں تصویر نہ بنے۔ ہم اس پہ توجہ نہ دیں تو الگ بات ہے۔ اب سے آپ جب بھی سوچیں تو یہ غور کیجیے گا، اپریشیٹ کیجیے گا کہ آپ کے ذہن میں ایک تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر پریشانی، ہر اچھی چیز، ہر فینٹیسی، ہر چیز کی تصویر بنتی ہے۔ تو ہم وہ جو ہمارے ذہن میں تصویر بنتی ہے نا، ہم نے یوں سمجھ لیں کہ وہ تصویر ہمارے مسئلے کا جو ہمارے اوپر نفسیاتی اثر ہے نا، وہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ہمارے ایموشنز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو یہ سمجھ لینے کے بعد ایکسرسائز ہم نے اس طرح کرنی ہے۔ ہم نے پہلے ٹائم نکالنا ہے کہ ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سمجھائیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا سے کٹ آف ہو جائیں، ایک خوبصورت سی ایکسرسائز کرنے لگے ہیں۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنی ہے، ذہن کو سوچوں سے خالی کرنا ہے، اور اس کے بعد ٹیک لگا کے بیٹھ جانا ہے آنکھیں بند کر کے۔ جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں تو پھر کھلی آنکھوں سے بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں یہ آپ کو جس طرح ڈیفائن کر رہا ہوں نا، آپ لوگ ابھی بھی یہ میری آڈیو یا وائس اوور ویڈیو سنتے ہوئے بھی میرے ساتھ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ پراپرلی کرنا چاہیں تو آپ آرام سے ٹیک لگا کے، نشست لگا کے کر سکتے ہیں۔ اب بھی آپ کیجولی بیٹھے ہیں تو بھی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں۔ ٹیک لگا سکتے ہیں، ٹیک لگا لیں، آنکھیں بند کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ کھلی آنکھوں سے کر لیں۔ یہ ویڈیو سنتے سنتے ہی کرنا آپ نے یہ ہے، اپنے پاسٹ کا کوئی ایک ایسا ایونٹ جو ہے نا، اس کو آپ نے چوز کر لینا ہے کہ میں نے اس کے نفسیاتی اور ایموشنل اثرات اپنے اوپر سے ختم کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے سال یا کچھ سال پہلے کوئی حادثہ ہوا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کوئی فیملی میں حادثہ ہوا تھا، کوئی اپنا پیارا آپ سے جدا ہو گیا تھا، اس ایونٹ کو بس چوز کر لیں کہ میں اس کے ساتھ یہ ایکسرسائز کروں گا۔ اب آپ نے اس ایونٹ کو صرف ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے، اس کی کیفیات، جزیات میں اتر نہیں جانا، ورنہ آپ کے اوپر کیفیت طاری ہو جائے گی، کام الٹا ہو جائے گا۔ صرف ایک لمحے کو سوچ لیں کہ جی وہ فلاں جو میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا، فلاں سال میں ہوا تھا، فلاں ٹائم میں جو حادثہ ہوا تھا یا فلاں حادثہ ہوا تھا، میں نے اس کے اثرات کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے ذہن میں سوچ لیا، اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں ایک تصویر بنے گی۔ مثال دیتا ہوں، کسی کا کوئی حادثہ ہوا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ، ایمرجنسی ہوئی تھی جس کے اثرات اس کے ذہن میں ہیں، تو آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ وہ جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا یا جو ایکسیڈنٹ میں نے دیکھا تھا، بس اتنا آپ نے سوچنا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک تصویر بن جائے گی۔ وہ تصویر ہمیں چاہیے ایکسرسائز کرنے کے لیے۔ اس تصویر میں وہ سینیریو ہوگا، سچویشن ہوگی، میں بھی آپ اس میں خود ہوں یا آپ پیچھے سے دیکھ رہے ہوں، جیسا بھی ہے وہ ایک تصویر بن گئی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ذہن کی طاقت سے، اپنی پاور آف امیجینیشن سے، وہ جو آپ کی تصویر آپ کے ذہن میں بنی ہے نا، آپ نے اپنے ذہن کی طاقت سے اس تصویر کو اپنے آپ سے دور کر دینا ہے۔ آپ تصور کریں، محسوس کریں یا ارادہ کریں، وہ تصویر خود ہی دور جانا شروع ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنی سوچ میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں، چیزوں کو موو کر سکتے ہیں ذہن کی طاقت سے، بالکل ایسے ہی آپ نے اپنی وہ جو تصویر بنی ہے، آپ اس کو اپنے آپ سے دور کرنا شروع کر دیں۔ اور جیسے جیسے اس تصویر کو آپ اپنے دور کریں گے، ہوا میں، فضا میں، آپ سمجھیں 2 فٹ 3 فٹ دور جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ بہت زیادہ دور ہوا میں، فضا میں دور جاتی جا رہی ہے۔
اور جیسے جیسے اپنے ارادے کی طاقت سے آپ اس کو دور بھیج رہے ہیں، اپنے ذہن کو ریلیکس کریں، اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ وہ تصویر دور جب جا رہی ہے تو اس کے کچھ دھاگے آپ کے ذہن، آپ کی سوچوں سے منسلک جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جائیں گے، بہت آسانی سے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم ایک پیزا کا سلائس اٹھاتے ہیں تو وہ جو چیز کے جو دھاگے ہوتے ہیں، جو لنکس ہوتے ہیں، وہ دوسرے پیزا سے ٹوٹ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اتنی ہی آسانی سے جیسے جیسے وہ تصویر دور جا رہی ہے، آپ کے ذہن سے کچھ دھاگے ہلکے ہلکے گیریں کھل رہی ہیں اور وہ دھاگے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ چاہے نظر آئے یا نہ آئے، آپ کا ذہن ریلیکس ہوتا چلا جائے گا، تصویر دور چلی جاتی جائے گی، دھاگے نکلتے چلے جائیں گے۔ اس تصویر کو اپنے ذہن کی طاقت سے اتنا دور لے جائیں کہ وہ فضا میں گم ہو جائے۔ جب وہ فضا میں گم ہو جائے تو پھر آپ واپس آ جائیں، ایک لمحے کو دوبارہ اسی حادثے کا تصور کریں کہ وہ جو میری زندگی میں حادثہ ہوا تھا۔ اب آپ کی تصویر یا تو دوبارہ بنے گی یا نہیں بنے گی، یا بلر سی بنے گی یا ڈفرینٹ تصویر بنے گی۔ کسی بھی صورت میں کسی قسم کی بلر، چھوٹی ڈفرینٹ تصویر بنی ہے، دوبارہ اس کے ساتھ یہی ایکسرسائز کریں۔ اس تصویر کو اپنی ذہن کی طاقت سے دور لے جائیں۔ اب آپ تھوڑا تیزی سے اس کو دور لے جا سکتے ہیں، آپ کی پریکٹس ہو گئی ہے۔ اس کو تیزی سے دور لے جائیں اپنے ذہن سے، اور دور لے جا کے اس کو فضا میں غائب کر دیں۔ جیسے جیسے دور جائے گی آپ کے ذہن کی گرہیں کھلیں گی، آپ کا ذہن ہلکا ہوتا چلا جائے گا، آپ ڈیپ الفا اسٹیٹ کی طرف جاتے جائیں گے، ایزی ہوتے جائیں گے۔ گڈ۔ اب آپ یہ کریں کہ اسی حادثے کا آپ نے جو پہلے اب کسی ڈفرینٹ نام سے کریں۔ پہلے آپ نے کہا تھا حادثہ ہوا، اب آپ کہیں جی میرا جو 2016 میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میرے فلاں عزیز کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ورڈ چینج کیے ہیں آپ نے، اپنے ورڈ چینج کیے ہیں، پھر ایک پکچر بنے گی، اس پکچر کے ساتھ پھر وہی کام کریں اور اس پکچر کو دور لے جا کے فضا میں غائب کر دیں۔ اب آپ پھر ورڈ چینج کریں، اب آپ کہیں کہ جی اس حادثے سے جو مجھے تکلیف ہوئی تھی، وہ اس کی تصویر بنے گی۔ اس حادثے سے جو آپ کو تکلیف ہوئی تھی، جو صدمہ پہنچا تھا، اس کی تصویر بن جائے گی، ڈفرینٹ تصویر ہوگی۔ تصویر پہ غور نہیں کرنا، اس کو اپنے دور لے جانا ہے اور دور لے جا کے ایک دم فضا میں غائب کر دیں۔ پھر آپ کہیں اس حادثے سے جو میری زندگی متاثر ہوئی تھی، اس کی تصویر بنے گی۔ اب آپ اس تصویر کو دور لے جائیں اور غائب کر دیں۔ پھر آپ کہیں جی اس حادثے سے جو میری زندگی پہ نفسیاتی اثرات، ایموشنل اثرات آئے تھے، جو میں ڈسٹرب ہو گیا تھا، میری زندگی متاثر ہو گئی تھی، میرا کھانا پینا، میری نیند ڈسٹرب ہو چکی ہے، اس کی تصویر بنے گی۔ اس کی تصویر ایک بنے، جیسی بھی بنے، بلر سی بنے، نظر آئے یا نہ آئے، اس کو دور لے جا کے غائب کر دیں۔ اس طرح ورڈ چینج کرتے جائیں، تصویر بدلتی جائے گی۔ ہر تصویر کو ایسے ہی دور لے جا کے غائب کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں ڈسوسیٹ ہونا، ڈسوسیشن ایکسرسائز بھی اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس ایونٹ سے متعلق جتنی آپ نے ورڈ چینج کر کے وہ تصور بنایا، اس تصویر کو آپ نے دور جا کے غائب کر دیا، اور اب آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ وہ کتنا ایزی ہو گیا ہے، آپ کا ذہن ہلکا ہو گیا، آپ کے اوپر سے ایک بوجھ اتر گیا۔ اسی طرح اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب سیکنڈ سٹیج آ گئی ہے۔ پہلے ہم نے پاس کے ایونٹ کے ساتھ یہ کیا ہے، یہی کام اب پاس کے کسی انسان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کا کوئی انسان جدا ہوا تھا، اس کے نام سے لے کر کہیں کہ وہ جو جدا ہوا تھا، اس کے ساتھ جو میری تکلیف دہ یادیں، تصویر بنے گی، اس کو ختم کر دیں۔ ورڈ چینج کریں، نئی تصویریں بنے گی، ہر تصویر کو دور لے جا کے غائب کر دیں۔ پھر پریزنٹ پہ آ جائیں۔ اب کسی کو پریزنٹ میں کوئی سچویشن ڈسٹرب کرتی ہے، یا ہم مثال لے لیتے ہیں کہ کسی کو گھر کا ماحول جو ہے اس سے الجھن ہے۔ اگر کوئی میرڈ لوگ ہیں تو اگر اچھا فیملی ریلیشن نہیں ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان، تو ان کو گھر کے تصور سے، گھر میں داخل ہوتے ہی اس سے جو الجھن، تکلیف، پریشانی یا ٹینشن ہوتی ہے کہ میرا ریلیشن ٹھیک نہیں ہے، اب آپ نے اس کا تصور کرنا ہے۔ اور جو لوگ میرڈ نہیں ہیں، بچے ہیں، ٹین ایج ہیں، آپ کے پیرنٹس کسی بات کی اجازت نہیں دے رہے، گھر میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو الاؤ نہیں ہے، جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کی انڈیپینڈنس نہیں ہے، آپ اس سچویشن کو لے سکتے ہیں کہ میرے گھر میں جو الجھن ہے نا، یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو مجھے تکلیف دیتا ہے، تصور محسوس کریں، آنکھیں کھلی آنکھوں سے ٹیک لگا کے ایک تصور بن جائے گا، تصویر بن جائے گی گھر کی۔ اس تصویر کو اپنے ذہن کی طاقت سے آہستہ آہستہ دور لے جائیں، آپ کے ذہن سے دھاگے کھلیں گے، گرہیں کھلیں گی، تصویر دور جاتی جائے گی، ذہن ریلیکس ہوگا۔ اس تصویر کو دور جاتے جاتے چھوٹا کر دیں، بلر کر دیں، بلیک اینڈ وائٹ کر دیں، اپنی نظروں سے اوجھل کر کے اس کو ہوا میں ڈیزالو کر دیں، ختم کر دیں، اور ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ دوبارہ سیم تصور کریں۔ تصویر نہیں بنتی تو ویری گڈ، بنتی ہے، ڈفرینٹ تصویر ہے، بلر ہے، ان کلیئر ہے، اٹس آل رائٹ۔ اس کو دوبارہ اپنے ذہن کی طاقت سے دور لے جائیں اور ہوا میں جا کے ڈیزالو کر دیں، ذہن کو ایزی کر دیں، ذہن سے گرہیں کھل جائیں گی، ذہن ہلکا ہو جائے گا۔ اب آپ کیا کریں، سچویشن کے لیے ورڈ چینج کریں کہ جی میرا وہ والا جو مسئلہ ہے نا، جس کے اوپر مجھے گھر میں اجازت نہیں مل رہی، یا میرے شریک حیات کے ساتھ جو وہ مسئلہ ہے، اس کی جو وہ عادت ہے جو مجھے اس چیز سے الجھن ہوتی ہے،
تصور کریں اور اس کو تصویر بنے گی، ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں، اپنے ذہن کی طاقت سے تصویر کو دور لے جا کے فضا میں غائب کر دیں، ذہن سے دھاگے گرہیں کھلیں گی، تصویر غائب ہو جائے گی۔ اسی طرح ورڈز چینج کریں، بار بار کریں، دوبارہ کر کے دیکھیں تصویر بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے، دوبارہ ڈسوسیٹ کریں، الفاظ چینج کریں، تھوڑا سا سچویشن چینج کریں اور نئی نئی تصویریں بنیں گی۔ یعنی ایک ایونٹ، چاہے وہ پاسٹ کا ہے چاہے وہ پریزنٹ کی ڈسٹربنس ہے، اس کی تمام پاسبل تصویریں، تمام پاسبل سچویشن، جتنی الجھنیں ہیں وہ آپ کے ذہن میں تصویریں بنائیں اور ان کو ڈسوسیٹ کر دیں، تو وہ چیز ڈسوسیٹ ہو جائے گی۔ اب ہم تھرڈ سٹیپ پہ فیوچر پہ آ جائیں۔ فیوچر کا کوئی فیئر ہے، آپ کا کوئی ایونٹ ہے بڑا سا، آپ کی اسٹوڈنٹس کی کوئی بہت بڑی پریزنٹیشن ہے، کسی کا رزلٹ آنا ہے، ایگزام کا امپورٹنٹ رزلٹ ہے، کسی کا کوئی فیملی ایونٹ ہے اور یہ فیئر ہے یہ کہ کیا بنے گا، کوئی برا نہ ہو جائے۔ اب آپ نے اس اپنے ایونٹ کا ایک لمحے کے لیے تصور کر لینا ہے کہ جو فلاں ایونٹ ہے مجھے جس کا خوف ہے، خالی ایونٹ تصور نہیں کرنا، اس ایونٹ سے جو مجھے ڈسٹربنس ہے، جو مجھے انسرٹینٹی ہے، جو مجھے اس کا فیئر یا خوف ہے، ایک تصویر بن جائے گی، خوف والی تصویر بنے گی۔ یعنی کہ خوفناک تصویر نہیں ہوگی، وہ تصویر ایسی ہوگی کہ جس کے اندر خوف کی فیلنگز ہیں، ایموشنز ہوں گے۔ تو اب آپ نے اس تصویر کو، ذہن کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، اس تصویر کو اپنے آپ سے دور لے جا کے فضا میں ایک دم تیزی سے غائب کر دینا ہے، یا آہستہ آہستہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوبارہ ورڈ چینج کریں کہ جی اس ایونٹ سے جو مجھے ٹینشن ہے اس کی تصویر، اس کو ڈسوسیٹ کر دیں۔ اس ایونٹ سے جو مجھے انزائٹی ہو رہی ہے سوچ سوچ کے، اس کی تصویر بنے گی، اس کو دور کر دیں۔ اس ایونٹ پہ جو مجھے لوگوں کی باتیں کرنے کا خوف ہے کہ لوگ یہ باتیں کریں گے، اس کی تصویر بنے گی، اس کو اپنے آپ سے دور جا کے ڈسوسیٹ کر دیں۔ اس کا رزلٹ اچھا نہ آیا تو مجھے جو امبیرسمنٹ ہوگی اس کی تصویر بنے گی، اس کو لے جا کے ڈسوسیٹ کر دیں۔ جتنی پاسبل آپ کے فیئر کی پاسبلٹیز ہیں ان سب کو نام لے کے یا ورڈ چوز کر کے ایک تصویر بنے گی اپنے ذہن میں، اس کو ڈسوسیٹ کر دیں۔ جتنے پاسبل سینیریوز ورڈ چینج کر کے زیادہ ایکسرسائز کریں گے، اتنی ہی زیادہ یہ چیز آپ کی نفسیات سے، آپ کے لاشعور سے نکل کے ختم ہو جائے گی۔ اور جب آپ ایکسرسائز کر کے جب آپ یہ فارغ ہوں گے تو آپ کا وہ فیئر، انزائٹی ختم ہو چکی ہوگی، آپ کے اندر یقین اور کانفیڈنس پیدا ہو چکا ہوگا، آپ کے چہرے پہ اسمائل آ چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس ایکسرسائز سے ہم پاسٹ کی تمام چیزوں کی پریشانی کے اثرات ختم کر سکتے ہیں، پریزنٹ سچویشنز کی، فیوچر کی۔ یعنی کہ ہر قسم کی تنگی، پریشانی، تکلیف، انزائٹی، کوئی چیز ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے زندگی میں، کر رہی ہے، کرنا فیوچر میں کرے گی، اس کے اثرات کو ہم 5 منٹس میں ختم کر سکتے ہیں۔ اس ایکسرسائز کے 2 بڑے بینیفٹس ہیں۔ یہ ایکسرسائز آپ کی جو سچویشن ہے نا، جو آپ کے حالات ہیں نا، آپ کے حالات کو چینج نہیں کر رہی ہے تصویر۔ حالات تو ہم آگے چل کے اپنے کورس میں ڈسکس کریں گے کہ حالات کو ہم نے کیسے چینج کرنا ہے۔ یہ ایکسرسائز آپ کے حالات کو نہیں چھیڑ رہی، اس کے جو آپ کے اوپر اوور سائیکولوجیکل ایموشنل اثرات ہیں ان کو ختم کر رہی ہے۔ اس ایکسرسائز کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا، اس ایکسرسائز کرنے سے آپ کا جو مسئلہ بہت بڑا ہوتا ہے آپ کے سامنے، وہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جس مسئلے کو پہلے آپ نے اپنا ہوم پیج بنایا ہوا تھا، اب وہ ہوم پیج نہیں رہتا بلکہ ایک چھوٹی سی ہڈن ایکسٹینشن بن جاتی ہے اور آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ کہ آپ کی اس پریشانی کا اتنا بوجھ تھا آپ کے اوپر، جیسے کسی نے ہمارے اوپر بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہو، آپ کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں متاثر ہوئی ہوئی تھی اور آپ اپنی نارمل طریقے سے پرفارمنس بھی نہیں کر پا رہے تھے، نارمل طریقے سے اس مسئلے سے نکل بھی نہیں پا رہے تھے۔ اس ایکسرسائز کے بعد کیا ہوگا، وہ تمام بوجھ آپ کے اوپر سے اتر جائے گا، آپ کی ذہنی جسمانی صلاحیتیں، آپ کی انٹیلیجنس، سب کچھ واپس آ جائے گا اور آپ بہت بہتر طریقے سے اپنی زندگی کے مسائل سے حل کر کے ان کو اوور کم کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔